يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الخمسون 50 نمبر سبق ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے اس کی ترتیب ہمارے ہاں چل رہی ہے، تو آج کے سبق میں ہم مطبخ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ مطبخ کے اندر یعنی کچن کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مطبخ اصل میں طبخ سے ہے، جہاں پر پکایا جاتا ہے۔ اور اچھا، یہاں پر دو لفظوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مطعم اور مطبخ۔ مطعم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے، اور مطبخ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو ہر ادارے میں، بڑے انسٹیٹیوٹ میں اور مختلف جگہوں پر کھانے کی جگہ الگ ہوتی ہے اور پکانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ پکانے والی جگہ کو المطبخ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کو المطعم کہتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیں درس السادس عشر، اس کتاب کی ترتیب کے حساب سے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 16واں سبق ہے فی المطبخی، مطبخ کے اندر یعنی مطبخ میں۔ اب یہاں پر مطبخ سے متعلقہ وہ عبارات اور اس طرح کے مفردات کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے حل المطبخ واسع یا بکر؟ حل المطبخ واسع، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، المطبخ کا مطلب ہوتا ہے مطبخ، کچن، واسع، واسع یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وسیع، یعنی کشادہ ہے اے بکر۔ نعم المطبخ واسع، مطبخ واسع ہے۔ وَلَهُ شُرْفَةٌ كَبِيرَةٌ، وَلَهُ شُرْفَةٌ كَبِيرَةٌ، وَلَهُ اور اس کا، شُرْفَةٌ یہ جو شرفہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور کبیرۃ بڑا ہے، یعنی اس کا ایک حصہ جو گیلری ہے وہ بڑی ہے۔ اس کے بعد ہے وَهَلْ هُوَ قَرِيبٌ مِّنْ حُجْرَةِ الطَّعَامِ، وَهَلْ هُوَ قَرِيبٌ مِّنْ حُجْرَةِ الطَّعَامِ، واو کا مطلب اور، حل کا مطلب کیا، ہوا وہ یعنی مطبخ، کیا وہ مطبخ قریب قریب ہے من حجرۃ الطعام، یہ بھی لفظ بھی سے گزر چکا ہے۔ جو کھانے کا کمرہ ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو حجرۃ الطعام کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا مطبخ جو ہے وہ کھانے کے کمرے کے قریب ہے؟ نعم ہوا قریب من حجرۃ الطعام، جی ہاں وہ حجرۃ الطعام کے قریب ہے۔ اگلا سوال ہے ماذا فی المطبخ، ماذا فی المطبخ، مطبخ میں کیا ہے؟ آپ نے سوال پوچھنا ہو تو ماذا فی الغرفۃ، کمرے میں کیا ہے؟ ماذا فی الکتاب، کتاب میں کیا ہے؟ ماذا فی الحقیبۃ، بیگ میں کیا ہے؟ ماذا فی الثلاجۃ، فریج میں کیا ہے؟ ماذا فی جیبک، آپ کی جیب میں کیا ہے؟ تو ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو آپ اس کو مختلف انداز سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ماذا فی المطبخ، مطبخ میں کیا ہے؟ فی المطبخ ثلاجۃ، یہ لفظ سارے گزرے ہیں پہلے۔ مطبخ میں ثلاجہ فریج کو کہا جاتا ہے۔ وموقد کہربائی، وموقد کہربائی، موقد کہتے ہیں چولہے کو، کہربائی معنی بجلی والا، تو بجلی والا چولہا ہے۔ ورف اور شیلف ہے، ورف اور شیلف ہے۔ لادوات الطعام، ادوات کہتے ہیں چیزوں کو، ادوات کا مطلب ہوتا ہے چیزیں، الطعام کھانے کی چیزوں کو، جو کھانے کے مختلف برتن ہیں یا چیزیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک شیلف ہے۔ ورف للاطباق، ورف اور شیلف ہے للاطباق، اطباق جمع ہے طبق کی، اور آپ نے پڑھا ہے کہ طبق کہتے ہیں پلیٹ کو، طبقن پلیٹ کو کہا جاتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ لفظ جو ہے نا وہ رف ہے، رف، رف کا مطلب ہوتا ہے شیلف،
وہ میرا خیال ہے کہ کوئی یوٹیوب پر خان صاحب کے نام سے انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے، وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ شیلف کیا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو اشارے سے بتا رہا ہوں، یہ والی جو چیز ہے نا جو دیوار کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اور تھوڑی سی آگے کی طرف، یہ جو ہم لگاتے ہیں نا دیوار کے ساتھ، اور یہ تھوڑی سی آگے کی طرف بڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ پتھر کی ہوتی ہے اور بعض دفعہ سیمنٹ وغیرہ سے بنا کر اس کو آگے کیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لکڑی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو رف کہتے ہیں عربی زبان میں، رف. اور یہ ثلاجہ ہے، اور یہ موقد کہربائی ہے، اور یہ مختلف چیزیں اس کی ہیں. تو ورف للاطباق یہ اس کے لیے ہے. اس کے بعد ہے این سلۃ المہملات. این سلۃ المہملات. سلۃ المہملات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ڈسٹ بین کو کہا جاتا ہے کہ سلۃ المہملات کہاں ہے، یعنی ڈسٹ بین کہاں ہے. آپ اس کو مختلف انداز سے بدل سکتے ہیں. این الثلاجہ، ثلاجہ کہاں ہے. این الطبق، پلیٹ کہاں ہے. این الصحن، اور صحن بھی پلیٹ کو ہی کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں این القدر، ہنڈی کہاں ہے. اور اسی طرح پوچھ سکتے ہیں این الدورق، جگ کہاں ہے. این الکأس، گلاس کہاں ہے. یہ میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں، عربی سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ کار یہی ہے کہ ایک لفظ کو مختلف مفردوں میں استعمال کر کے زبان پر اس کو جاری کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی این سلۃ المہملات کہنے کی. ہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ این القدر، ہنڈی کہاں ہے. یہ پڑھ سکتی ہے این الدورق، جگ کہاں ہے. این الخبز، روٹی کہاں ہے، مثال کے طور پر. اس کے بعد ہے سلۃ المہملات فی المطبخ. انہوں نے پوچھا کہ سلۃ المہملات یعنی ڈسٹ بین کہاں ہے. کوشش کریں کہ اگر کہیں آپ کے قریب میں ڈسٹ بین پڑی ہے تو اس پر لکھ دیں سلۃ المہملات، سلۃ المہملات. تو یہ آپ کو بار بار جب دیکھیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. سلۃ المہملات فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے. تحت حوض الماء، تحت حوض الماء، پانی کے اس جہاں سے پانی آتا ہے تو وہاں پہ اس کے نیچے ہے. حل فی المطبخ، حل فی المطبخ، کیا مطبخ میں بابن، کوئی دروازہ ہے. الی حجرۃ الطعام، حجرۃ الطعام کی طرف، یعنی جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے، کیا مطبخ سے اس کی طرف ڈائریکٹ کوئی دروازہ نکلتا ہے. نعم فی المطبخ بابن الی حجرۃ الطعام، جی ہاں مطبخ میں دروازہ ہے الی حجرۃ الطعام، یہ حجرۃ الطعام کی طرف. اب یہ دیکھیے بعض دفعہ ہمارے ہاں، ابھی کل بھی ایک دو ساتھی رابطہ کر رہے تھے ایم اے کے پیپروں کے حوالے سے، تو ذہن میں رکھیے کہ بہت دفعہ سوالات کے اندر ہی پورا جواب ہوتا ہے، بس تھوڑا سا اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس پورے سوال کو دیکھیں اور پورے جواب کو دیکھیں تو آپ کو حل اور نام کا فرق آئے گا، باقی آپ کو کوئی چیز کا فرق نظر نہیں آ رہا. دیکھیے یہاں پر فی المطبخ بابن الی حجرۃ الطعام اور فی المطبخ بابن الی حجرۃ الطعام. تو ایسے بعض دفعہ یہ سوالات بھی آ جاتے ہیں یونیورسٹیز لیول پر، جب ہم ایم اے عربک کے اور ایم اے اسلامیات کا اگر آپ نے آپشنل کے طور پر کوئی عربی کا سبجیکٹ ساتھ رکھا ہوا ہے تو پھر اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں وہاں پر بھی مفید ہوتی ہیں. حل کا مطلب کیا اور نام کا مطلب جی ہاں، باقی پورا کا پورا سوال کا جواب جو ہے وہ نیچے موجود ہے. اس کے بعد اگلی عبارت ہے کم وجبتن، کم وجبتن. اب یہ وجبہ سمجھنے کی چیز ہے. اس کے لیے شاید اردو میں مجھے کوئی لفظ ایسا ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں، اور یعنی دن کے اندر آپ کتنے وقت کا یا کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں. ایک دفعہ کے کھانے کو وجبہ کہا جاتا ہے. مثلا آپ نے ناشتہ کیا اس کو وجبہ کہا جائے گا، دوپہر کا کھانا کھایا تو اس کو وجبہ کہا جائے گا، ظہر کے بعد اگر کچھ آپ نے کھایا تو اس کو وجبہ کہا جائے گا، اسی طرح عصر کے بعد کھایا اس کو وجبہ کہا جائے گا. تو کہتے ہیں کم وجبتاً، کتنے وقت تناولو آپ کھاتے ہیں، فی الیومی یعنی دن کے اندر کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اتناولو میں کھاتا ہوں ثلاث وجبات، 3 وجبات. میں اس کو اب وجبہ ہی کہوں گا. فی الیومی دن کے اندر. نمبر 1 ہیا یعنی وہ جو وجبات ہیں وہ کیا ہیں؟ وجبۃ الافطار. افطار فطور سے ہے، اور فطور آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں ناشتے کو فطور کہا جاتا ہے. فی الصباح صبح سویرے، ووجبۃ الغداء اور دوپہر کا کھانا، عند الظہیرۃ ظہر کے وقت، ووجبۃ العشاء اور رات کا کھانا، فی المساء شام کے وقت. یہاں پر ایک بڑی زبردست چیز ہے یہ عشاء. عشاء لفظ جو ہے یہ پچھلے کورس میں جو میں نے
پہلے والی پلے لسٹ میں ڈالا ہوا، اس میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، عشاء ہم کہتے ہیں، یہ عربی کا ہی لفظ ہے، عشاء عین کی زیر کے ساتھ عشاء کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ اگر اسی کو عین کی زبر ڈال دی جائے، اس پر عشاء کہہ دیا جائے تو وہ رات کا کھانا ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈنر کہتے ہیں یا رات کا کھانا کہتے ہیں۔ وجبۃ العشاء وجبۃ العشاء فی المساء، اور میں رات کا کھانا کھاتا ہوں فی المساء، شام کے وقت۔ یہ آگے ایک حدیث پاک ذکر کی ہوئی ہے، بہت کمال کی حدیث ہے۔ نحن قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں، لا ناکل، نہیں کھاتے، حتی نجوع، یہاں تک کہ ہمیں بھوک لگ جائے، یعنی جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی ہم کھانا نہیں کھاتے۔ نحن قوم، دوبارہ دیکھیے، نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں، لا ناکل، نہیں کھاتے، حتی نجوع، یہاں تک کہ ہم بھوکے ہوں یا ہمیں بھوک لگ جائے۔ وَإِذَا أَكَلْنَا، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لا نشبع، پوری طرح سیر نہیں ہوتے۔ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی کچھ نہیں کھانا چاہیے جب تک اسے بھوک اچھی طرح نہ لگے، اور جب کھانا کھانے لگیں تو کوشش کریں کہ پوری طرح پیٹ نہ فل کریں، اور بہت زیادہ معدے کو جو ہے وہ اس پر بوجھ نہ ڈالے، بلکہ جب تک تھوڑا سا ابھی اس میں فجوہ یا کچھ ابھی جگہ باقی ہو تو کھانے کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ نہیں کھانا کھاتے یہاں تک کہ ہمیں بھوک لگ جائے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لا نشبع، پوری طرح سیر نہیں ہوتے، بلکہ کچھ جو ہے وہ جگہ باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نیند کا بھی شکوہ رہتا ہے، زیادہ نیند آتی ہے، یا وہ صبح نماز کے لیے اٹھنے کا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا واحد حل ہے کہ آپ کھانا کم کھائیں، یا اگر آپ نے کھانا اچھی طرح کھا لیا ہے تو کچھ چل پھر لیں، کچھ واک کر لیں، اور پھر اس کے بعد سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ آسانی سے آرام سے سوئیں گے بھی، اور صبح بھی آپ کے لیے اٹھنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدہ ہے کہ اس سبق کے اندر انہوں نے کون سے جدید کلمات کا استعمال کیا ہے، ان کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔